یہ یقین ہے کہ تیرا دین سچا ہے۔ لولا مسبت قومی، اگر کبھی مجھے اپنی قوم کے لوگوں کے طعن و تشنیع کا ڈر نہ ہو تو میں کھل کے کہہ دوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ ان کے ڈر سے میں کھل کر نہیں کہتا، یعنی زبان سے میں نہیں کہتا لیکن دل سے میں مانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دل سے مومن ہو گئے لیکن زبان سے ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میری وجہ سے میرے چچا ابو طالب کو جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہوگا، لیکن عذاب ہوگا۔ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا پلو پکڑ لو ہم پار لگا دیں گے، پلو پکڑ لو ہم پار لگا دیں گے۔ یہاں دیکھو، ساری عمر پلو نہیں پکڑا بلکہ ساری عمر نبی کا تحفظ کیا، ساری عمر نبی کی صحابہ کی حفاظت کی، ساری عمر جان ہتھیلی پہ رکھ کے نبی کا تعاون کیا، لیکن پار نہیں لگ سکے۔ آخر جہنم ٹھکانہ بنا، یہ الگ بات ہے کہ سزا سب سے کم۔ فرمایا اہل جہنم میں سے سب سے کم ترین سزا میرے چچا کو ہوگی، اور وہ کم ترین سزا کتنی ہوگی؟ جہنم کے آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا، یا جہنم جو ہے وہ یہ پاؤں ہے، یہ ٹخنا سمجھ لیں، یہ تو میرا ہاتھ ہے لیکن پاؤں کا ٹخنا یہی ہوتا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کے ٹخنے تک پہنچے گی، گویا کہ جہنم کی آگ کا جوتا پہنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آگ کی گرمی سے ان کا دماغ یوں کھولے گا جس طرح کے چولہے پر ہنڈیا کھولتی۔ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے۔ اللہ رب العزت جہنم کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کسی کو کم ترین چھوڑ کر کم ہو گیا، اور اگر کسی کو کم کی بجائے مطلق جہنم کا عذاب ہو گیا، اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ منافقین نے اس موقع پر بڑی چالیں چلی، اللہ رب العزت نے ان کو ہر موقع پر ذلیل کیا، رسوا کیا۔ ان کے ساری چالیں اور ان کے سارے پول اللہ رب العزت نے کھول دیے۔ منافق آج بھی موجود ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں موجود ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں میں موجود ہیں، مسلمانوں کے مدرسوں میں موجود ہیں۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھل کھلا کے عالم کفر کی تعریف کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ملکوں میں جو کچھ اچھے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ناک منہ چڑھاتے رہتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہوں گے؟ مسلمانوں کے ملکوں میں، یہاں مثال کے طور پر سعودی عرب، عورتوں کو حجاب اور نقاب پردے کا سختی کے ساتھ حکم ہے۔ جہاں داؤ لگے گا، جہاں اکیلے بیٹھیں کہ حکومت کے خلاف، حیات الامر بالمعروف کے خلاف، متووں کے خلاف، مولویوں کے خلاف، جہاں چاہیں گے طرح طرح بدزبانیاں کریں گے۔ یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ امریکہ کے، افریقہ کے، یورپ کے، یہ کہ وہ کہ ان ملکوں کے یہ گیت گاتے نہیں تھکتے، اور جب مسلمانوں کے ملکوں، یہاں سعودی عرب اور یہاں کی حکومت کے کارناموں کی بات آتی ہے، سعودی عرب میں اسلام نافذ ہے، شریعت نافذ ہے، امن و امان ہے، ان کے دل پر زخم ہوتے ہیں، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ آج بھی منافق ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان منافقوں سے محفوظ رکھے۔ آج بھی منافق موجود ہیں، اس وقت بھی منافق موجود تھے۔ اس وقت اللہ نے سورہ توبہ اور دیگر مقامات پر ان کو رسوا کر دیا، ان کی فضیحت ہو گئی۔ آج ہمارے ہاتھ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ کسی کو کہیں کہ یہ منافق، لیکن یہ نفاق ہے ایمان کا اور عقیدے کا، اندر کا نفاق۔ ایک باہر کا نفاق ہے، وہ میں صرف اس حدیث کو پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں، وہ ہے نفاق عملی، ظاہری نفاق۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں ہمیں بتا دی ہیں، اور اگر فرمایا وہ کسی میں پائی جاتی ہیں تو وہ منافق ہے، ایک پائی جاتی ہیں تو ایک حساب سے چوتھائی حصہ، 4 نشانیاں بتائیں۔ اگر کسی میں ایک پائی گئی تو 25%، 2 پائی گئیں تو 50%، 3 پائی گئیں تو 75%، اور 4 پائی گئیں تو فرمایا کانا منافقن خالصا، وہ تو پیور منافق ہے، پکا منافق۔
وہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ آیت المنافق ثلاثن، ایک حدیث میں 3 نشانیاں، اور چوتھی دوسری حدیث میں ہے اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹا آدمی منافقوں میں سے، لیکن عملی منافقوں میں سے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑے پہ اترے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ جھگڑا ہوتا ہے، ناراضگیاں ہوتی ہیں، الفاظ اچھے استعمال کر کے غصے کا اظہار کیا جائے۔ اس منافق کی چوتھی نشانی بتائی کہ ذرا گرمی ہوئی تو گالیاں شروع ہو جائے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، بد زبانی کرے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ یہ 4 نشانیاں اگر ہیں کسی میں تو وہ بھی منافق ہے، لیکن یہ عملی منافق ہے، اس کا درجہ اس منافق سے کم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو نفاق کی تمام نشانیوں سے محفوظ رکھے، نفاق کے کاموں سے بھی محفوظ رکھے، صرف نشانیوں سے نہیں، کاموں سے بھی محفوظ رکھے، اور اسلام کو نفاق کے خطرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اسلام کا بول بالا کرے، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو اللہ تعالیٰ واپس لائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے جہاں جہاں بھی ہیں، جس جس پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یہاں کے دروس کے 4 CDs اس وقت تیار ہیں۔ بدعات رجب جو پچھلے سے پچھلا خطبہ تھا، درس تھا، اس کے بارے میں۔ دوسرا ہے عذاب الہی کے اسباب عذاب الہی۔ آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ سوا مہینہ پہلے ایک درس تھا کہ اللہ کا عذاب کن کن وجوہات سے نازل ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اور کفار سے مشابہت کرنے کا گناہ کیا ہے، اور اسی طرح انٹرنیٹ جس کو آج بڑا سراہا جاتا ہے، اس کی بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ میں اچھی چیزیں یقیناً ہیں، لیکن انٹرنیٹ کی تباہ کاریاں کن کن جگہوں میں کام کر رہی ہیں، ان کی تفصیلات یہ 4 CDs ویڈیو CD اس مسجد کے یہیں کے دروس، ان باہر یہ فصیح الدین صاحب کا برخوردار بشیر الدین کھڑا ہے، اس کے پاس سے جس کو چاہیے لیتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ میری کمپنی کے حالات خراب ہیں، جس کی وجہ سے میری جاب جانے کا خطرہ ہے، میرے حق میں دعا کریں، اللہ رب العزت بہتر روزگار کا انتظام فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے لیے بھی اور جس کسی اور کے لیے بھی کوئی جاب کی پریشانی ہے، روزگار کی پریشانی ہے، اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ کسی کے یہاں بیماری کی پریشانی ہے، اللہ اس کی پریشانی دور کرے۔ کسی کے یہاں اولاد نہ ہونے کی پریشانی ہے، اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے، اس کی پریشانی بھی دور کرے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کسی کو ہے، اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لکھا ہے کہ کیا داڑھی میں رنگ لگانا جائز ہے؟ اگر نہیں تو وہ کون سا رنگ ہے جو جائز ہے؟ اگر ہے تو وہ کون سا رنگ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ کو لایا گیا۔ یہ واقعہ اکثر یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ سوال بھی بار بار آتا رہتا ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا، سوال بھی آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو بکر صدیق کے والد کو لایا گیا تو وہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ ان کے سر، داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ بہوں کے بال سارے کے سارے سفید ہو چکے تھے۔ اب اتنے بوڑھے آدمی کو کوئی رنگ لگا کے کالا کر کے اپنے آپ کو پہلوان ثابت کرنے کی تو ضرورت نہیں ہوتی، جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے وہ کیا پہلوان بنے گا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کو سفید رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں سفید رکھے ہوئے ہیں، جائز کہ اگر کوئی اپنے داڑھی کے بالوں کو رنگ نہیں لگاتا، جائز ہے کہ نہ لگائے، رکھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ کے بارے میں فرمایا اذهبوا به الى نسائه، ان کو ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ، ان کی بیویاں ہوں، وہ بھی ظاہر ہے بوڑھی ہو چکی ہوں گی اس وقت، بیٹیاں ہوں گی، نواسیاں ہوں گی، حضرت عائشہ اسماء نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، پوتیاں ہوں گی، نواسیاں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، اذهبوا به الى نسائه، ان کو ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ،
عورتوں کو کہو کہ ان کے بالوں کا رنگ، ان کے بڑھاپے کا رنگ بدل وَلْيُغَيِّرْنَ الشَّيْبَ، شیبہ کہتے ہیں نا یہاں جس کے داڑھی ذرا سفید ہو جائے چاہے جوان ہی کیوں نہ ہو کہیں گے شیبہ ہے۔ تو جوان تو ہم رہتے ہی ہیں، لیکن ایسے موقعوں پہ خاص طور پر یہ جیسے ہی داڑھی کے سفید بال دیکھے شیبہ، آپ نے فرمایا کہ اس کے بڑھاپے کا رنگ بدل دو، وَلْيَتَجَنَّبْنَ السَّوَادَ، اور انہیں کہو کہ کالے رنگ سے اجتناب کریں۔ یعنی اگر کوئی بوڑھا ہو گیا یا کسی جوان کے بال سفید ہو گئے، اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے بالوں کا رنگ بدل دے سوائے کالے رنگ۔ کالا رنگ چھوڑ دے، براؤن ہے، یلو ہے، ریڈ ہے اور بلو ہے، بہت سارے رنگ ہیں، کوئی بھی رنگ کر لے جائز ہے، لیکن کالا رنگ نہ کرے۔ اور سفید رکھنا جائز ہے اور رنگ لگانا مستحب ہے۔ اگر مستحب نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے، کہا ابو قحافہ کا اسلام قبول ہے، منظور ہے، لیکن انہیں کہو کہ جا کے اپنی عورتوں سے اپنے بڑھاپے کا رنگ بدلوا لے۔ رنگ بدلنا افضل ہے، رنگ بدلنا مستحب ہے، لیکن نہ بدلنا جائز ہے۔ اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا واقعہ موجود ہے۔ اور بدل کر اگر کوئی کالا رنگ لگاتا ہے، سیاہ کالا کر لیتا ہے، وہ ویسے بھی آپ یہ یقین مانیں کسی بھی سیاہ رنگ کے جس نے اپنی عمر سے زیادہ جوان بننے کی کوشش کی ہے، یعنی ہے 70 سال کا، سیدھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، کمر ٹیڑھی ہو چکی اور سیاہ کالا رنگ لگا رکھا ہے، اس کے منہ پہ جچتا بھی نہیں، نہ سر پہ جچتا ہے نہ منہ پہ جچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز رکھی ہوئی۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن سیاہ کالا رنگ اتنا کالا اور اتنے بوڑھے وہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی کالا پیس یہاں لگایا ہوا ہے، وہ داڑھی لگتی نہیں۔ جب عمر کے مطابق کوئی رنگ رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ جچے گا بھی۔ اور ایک دعا پچھلے دنوں یہ نثار بھائی یہاں لائے ہوئے تھے، اس کا سوال پوچھ رہے تھے، تو اگر کوئی جوان آدمی ہے تو اسے وہ دعا استعمال کرنی چاہیے۔ اس دعا کا یہ بتا رہے تھے کہ یہ اس کا وصف ہے خاص کہ اگر جوان آدمی اس کو لگاتا ہے یا جو بھی لگاتا ہے، اس کے جو اصل بال تھے سفید ہوئے، اصل بال بورے تھے اس کے، وہ بورے نکل آئیں گے، اصل بال سیاہ کالے تھے سیاہ کالے نکل آئیں گے، اصل بال گولڈن تھے گولڈن نکل آئیں گے۔ جو کسی بیماری یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے رنگ بدل کر سفید ہوئے، وہ واپس پہلے اصل رنگ میں لے آئیں گے۔ تو وہ رنگ جو ظاہر ہے کہ 70 سال کا آدمی لگائے تو اس کو کالے نکل آئیں گے، اس کو بھی اچھے نہیں لگیں گے۔ بہرحال یہ کہ سیاہ کالا رنگ کرنا گناہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں لعنت ملامت کا ذکر بھی آیا ہے۔ البتہ کالا رنگ چھوڑ کر باقی جتنے بھی رنگ ہیں ان میں سے کوئی بھی رنگ کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ سفر میں فجر کی سنت پڑھنی ضروری ہے اور وتر، عمرہ کے سفر میں بھی اور عام سفر میں بھی۔ سفر عمرہ کا ہو، جنگ کا ہو یا ویسے ہی کہیں آپ جا رہے ہیں، سفر ہے۔ جب سفر کی مسافت پوری ہو جائے، 9 میل 25 کلومیٹر یا 75 کلومیٹر لگا لیں زیادہ سے زیادہ، اگر اتنی مسافت ہو جائے تو قصر کرنی جائز ہے۔ اور وہ قصر سفر چاہے کسی قسم کا ہے، تعلیم کے لیے جا رہا ہے یا ویسے ہی گھومنے کے لیے جا رہا ہے، سفر حلال ہونا شرط ہے۔ بعض اہل علم نے یہ شرط لگائی ہے کہ ایک آدمی ارادہ لے کے جا رہا ہے کہ مجھے فلاں شہر میں جا کے کہیں ڈاکہ ڈالنا ہے، چوری کرنی ہے، اس کا سفر حرام ہے، ایسے سفر میں قصر بھی جائز نہیں۔ اب یہ سفر ہی حرام ہے تو اس میں قصر کہاں جائز ہوگی؟ غرض یہ کہ سفر ہو، مسافت پوری ہو، نصاب پورا ہو، تو اس میں فجر کی سنتیں تو بہر صورت پڑھنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کے لیے ظہر کے